امام حسین علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ برائے تاجیل ظہور حجت خدا بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی، التہ التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ، ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ اس مشکل وقت میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ میرے مالک بالخصوص فلسطین میں رہنے والے انسانوں کی حفاظت فرما، اور دنیا کے کسی بھی کونے پہ کوئی بھی وہ شخص کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا جو انسانیت پہ ظلم کر رہا ہے، میرا مالک اسے نیست و نابود فرما۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ یہ جتنے بھی شرکائے مجلس ہیں ان سب کو کم سے کم ایک بار ان کی زندگی میں کربلائے معلیٰ کا دیدار نصیب فرما۔ کاظم حسین خان خوشاب سے بیمار ہیں، اور وہ تمام مومنین جو بیمار ہیں میرے مولا انہیں شفاء کلی عطا فرمائے۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، کوشش کر کے آمین کہیے گا۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ اگر تکلیف نہ سمجھیں تو اپنے سینوں کے دریچوں کو کھول کر ان تمام تر دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ اجازت ہے بات شروع کی جا سکے؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، اور اللہ آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے۔ اللہ عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے، کہ آپ کی اولادیں بھی اپنا وقت کربلا والوں کی یاد میں بسر کرتی ہیں۔ توجہ ہے نا، بات شروع کی جا سکے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں سبھی اچھا پڑھنے والے پڑھ گئے، اور اچھا پڑھنے والوں کو پڑھنا ہے۔ میں اپنے حصے کی نوکری شروع کرتا ہوں اور آپ سے دعائیں سمیٹتی ہیں۔ سامعین گرامی، قرآن خدا کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی خدا ہے۔ بڑے کمال انداز میں آپ مجھ سے پہلے ذاکر اہل بیت کو سماعت فرما رہے تھے۔ میں بھی ایک امید رکھ کے آپ تک ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ جنہیں سمجھ نہیں آئی یا میں نے پڑھنے میں جلدی کی ہے، میں بار دیگر جملے کو دہراتا ہوں تاکہ وہ اس کاروان میں شامل ہو جائیں اور سب مل کر دہلیز باب العلم پہ اپنی اپنی پیشانی کو خم کر دیں۔ سامعین گرامی، گزارش کی ہے کہ قرآن، اس کی ایکو ذرا کم کر دیں، خدا کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی خدا ہے۔ پیچھے والے سامعین کے لیے جملہ دوبارہ کہتا ہوں اور جملے کو بدل کے، اس کتاب مبین میں اس خالق لم یزل کی کوئی اتنی پیار بھری باتیں ہیں اپنے حبیب کے ساتھ، اس نے اتنے پیار بھری باتیں کر دیں کہ پھر اس کے بعد اس نے باتیں کرنا ہی چھوڑ دی۔ شاہ صاحب، اس نے کچھ اتنے پیار اور اتنے محبتوں
بھرے خط کہہ دیے کہ اس کے بعد اس نے خط لکھنا ہی چھوڑ دی. اب 2024 ہے اور جنوری کی 12 تاریخ ہو چکی ہے. اب آپ لوگ مجھے بتائیے کہ اگر حسین مظلوم کی مجلس میں بھی ذکر قرآن نہ ہو تو پھر کہاں ہو؟ بڑے آرام سے بات کرنی ہے. سامعین گرامی، میں کوئی ٹیبل توڑنے کے لیے یا آپ لوگوں سے لڑنے کے لیے نہیں آیا. میں اب تک بات پہنچانے کے لیے آیا ہوں. اگر میری بات اب تک پہنچ جاتی ہے، یقین جانیے میرا ضمیر میرے خدا کے سامنے مطمئن ہو جائے. ورنہ ایک دکھ رہے گا کہ کم از کم آیا تھا، آپ لوگ بھی آئے تھے، میں اپنی بات اب تک پہنچا تو سکتا. بلکہ میں یہ جملہ کہہ کے ابھی دیکھ لوں گا کہ کون سے وہ چہرے ہیں جو تلاوت قرآن کرتے ہیں اور کون سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے ادب کے چکر میں قرآن اتنا اوپر رکھ دیا کہ اس تک اب ان کا ہاتھ ہی نہیں جاتا. میرے شیعہ سنی بھائیوں، میں آپ لوگوں تک پڑھنی مجھے قرآن کی آیت ہے جہاں سے مجھے بات شروع کرنی ہے، لیکن میں وہ آپ کی زمین سماعت کو زرخیز کرنے کے لیے، میں ذرا اس کو ہموار کرنے کے لیے جان بوجھ کے یہ تمہیداً فضیلت قرآن پہ جملے کہے جا رہا ہوں. اور یہ آخری جملہ ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس. اس کے بعد مجھے قرآن کی ایک آیت پڑھنی ہے اور اپنے گفتگو کا آغاز کرنا ہے. جناب عبداللہ ابن عباس کے لفظ ہیں، مولا کا واسطہ سمجھیے گا میرے جملے کو. گفتگو وہی ہے جو اس کے بعد شروع ہو جائے گی، لیکن پلیز سمجھیے گا بات میرے وجود اور میرے قد سے بڑی ہے. جناب عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا، زمانہ یاد رکھے اور سن لے مسلمان، چاہے کوئی قرآن پڑھے چاہے کوئی قرآن نہ پڑھے. میں عبداللہ ابن عباس اعلان کر رہا ہوں، میرے نزدیک قرآن اتنی بڑی پاور کا نام ہے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں اسے قرآن سے تلاش کروں. میں آپ لوگوں کو بور تو نہیں کر رہا، یہ جو میرے فرنٹ پہ زیادہ حیرانی کے ساتھ مجھے دیکھ رہے ہیں. قرآن اتنی بڑی پاور ہے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی گم. سامعین گرامی، ہم نے تو مانا ہی. بسم اللہ. بابا التجا شاہ جی سرکار تشریف لے آئے. میرے محسن گھرانے سے کا تعلق ہے. میرے مولا ہمیشہ ان کا سایہ سلامت رکھیں. اس پورے خانوادے کو میرے مولا عزاداری مظلوم کے لیے ہمیشہ ایسے ہی کام کرنے کی توفیق عطا فرماتے رہیں. تمام آپ علی والوں سے اجازت لے کر بات کو شروع کرتے ہیں. جناب، ہم نے تو خیر ان کو مانا ہے جنہوں نے نو کے سنا پہ قرآن نہیں چھوڑا. بڑے التجا شاہ صاحب مناسب وقت پہ میرے مولا کے بہترین عزاداران میں شمار ہے، تشریف لائیں. سورہ زاریات کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور دیکھنے میں تو یہ آیت قرآن کی ہے، لیکن ویسے خدا اپنے حبیب کو ایک کہانی سنا رہا ہے. تسی کو بہت پریشان بیٹھے ہو تو میں کوشش کردا اے جڑے 8-10 جوان کہ میں کچھ ایسا پڑھ سکاں بھی تسی فٹ ہو جاؤ. میں کوشش کردا لیکن تھوڑی دیر قرآن بھی سن لویا ہے میرے تھوڑی جی دیر بس. میرے حبیب کیا آپ تک حل عطا کا حدیث والی آیت ہے، کیا آپ تک ابراہیم اور ابراہیم کے عزت دار مہمانوں کی کہانی پہنچی؟ جب وہ آئے ان کے آنے کے ساتھ سلام ہوا اور سلام کا جواب ہوا اور انہیں بٹھا کر ابراہیم نے ایک بچڑے کو ذبح کیا اور اس کے گوشت کو بھون کر ابراہیم علیہ السلام نے عزت والے مہمانوں کے سامنے دسترخوان سجایا. اور جس وقت دسترخوان سج گیا، مجھے زور نہیں لگانا، مجھے بات آپ تک پہنچانی ہے. اور جسے بھی سمجھ نہ آئے وہ پلیز مجھ سے سوال کرے تاکہ کم از کم میں مطمئن رہوں کہ میری گل پہنچی تو ہے نا. جب دسترخوان میرے حبیب سج گیا تو کیا آپ تک ابراہیم کے ان عزت دار مہمانوں کی کہانی پہنچی کہ ابراہیم نے دسترخوان سجا کر انہیں کھانے کی دعوت دی؟ میں آخر تک چہرے دیکھوں گا اور مولا کا واسطہ میں داد آپ سے ایک بار بھی نہیں مانگوں گا. میں مسکراہٹ آپ کے چہروں پہ بار بار مانگوں گا. آپ کی مسکراہٹ میرا سامان سفر کیا میرا توشہ آخرت ہے. میں سمجھتا ہوں اگر ہماری اس وسیلے سے یا ہماری وجہ سے کسی علی والے کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے تو ہماری بخشش کے لیے وہ مسکراہٹ ہی کافی ہے. مسکرائیے گا ضرور آپ کو مولا کا واسطہ. میرے حبیب کی آپ تک ابراہیم کے عزت دار مہمانوں کی کہانی پہنچی کہ دسترخوان سج گیا اور ابراہیم نے عزت دار، قرآن عزت دار کہہ رہے ہیں، عزت والے مہمانوں کو ابراہیم نے کھانے کی دعوت دی تو مہمان پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا. اور ابراہیم نے پریشان ہو کے کہا، کیوں میرے عزت دار مہمانوں، کیا یہ کھانا تمہارے شایان شان نہیں تھا یا میری جانب سے کوئی خلوص میں کمی دیکھی؟ تو قرآن کہہ رہا ہے عزت والے مہمانوں نے مسکرا کے کہا، ابراہیم مسئلہ یہ نہیں کہ یہ ہمیں پسند نہیں آیا، مسئلہ یہ بھی نہیں کہ تیرے خلوص میں کمی ہے.
ابراہیم مسئلہ کچھ اور ہے، اس مسئلے کو سمجھ۔ ابراہیم مسئلہ یہ ہے کہ ہم تیرا یہ کھانا کھا ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم فرشتے ہیں، ہمیں بھوک نہیں لگتی، ہم فرشتے ہیں، ہمیں بھوک نہیں لگتی، ہم فرشتے ہیں، ہمیں بھوک نہیں لگتی۔ ذرا سی مجھے مسکراہٹ اور چاہیے، ہم فرشتے ہیں، ہمیں بھوک نہیں لگتی۔ بابا جی زیادہ باتیں کرنے کا اب زمانہ بھی نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں، میں مجبور، تھوڑا سا میرے اندر ایک دوسرے والا ذاکر بھی تو ہے، بات مجھے آل کمیونٹی سے کرنی ہے، باوضو کھڑا ہوں، لیکن ممبر امام حسین علیہ السلام کا ہے۔ مجھے ذکر کی عزت کی قسم یہ ایک ہفتہ ابھی تک نہیں گزرا، سٹیل ٹاؤن کراچی، یوٹیوب پہ ویڈیو موجود ہے، اس نے کہا تھا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی، پتہ نہیں کس معیار سماعت پہ جشن کے ابتدا میں وہ کراچی کا اردو سپیکنگ مجمع نکل گیا۔ اللہ کرے کہ میں یہ ایک بات سمجھا سکوں جس کے لیے کم از کم 10 منٹ کی نثر علی عباس عسکری ناظم ممبر صاحب کر چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے جناب جبرائیل کہہ رہے تھے ابراہیم مجھے پہچان، میں فرشتہ ہوں، میں بندہ نہیں، فرشتہ ہوں۔ پہلے بھائی سے لے کر آخری بندے تک جو ان ہستیوں سے مانگ کے کھاتا ہے، میں صرف مسکرانے کا کہہ رہا ہوں۔ ابراہیم سے جبرائیل کہہ رہے تھے مجھے پہچانے، میں فرشتہ ہوں، میں بندہ انسان نہیں۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں کچھ سمجھ میں آیا؟ جب ابراہیم جیسا نبی بشری لباس میں جبرائیل کے نور کو نہیں پہچان سکا تو یہ بندے ان کے نور کو کیا پہچانیں گے جن کے در پہ جبرائیل نوکری کرنے آتا؟ جو ناراض نہیں بیٹھ رہے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے نعرے حیدری۔ جب جناب میرے بھائی ذرا آپ اپنے ہاتھ کھول دیجئے، آپ کو مولا کا واسطہ بس اتنا میرے پہ آسان کیجئے گا، جب ابراہیم علیہ السلام جناب جبرائیل کے نور کو نہیں پہچان سکے تو یہ انکل ان کے نور کو کیا پہچانیں گے جن کے ہاں یہی جبرائیل کبھی چکی چلانے آتا ہے، کبھی جھولا جھولانے آتا ہے، کبھی حسنین کریمین شریفین نیرین نورین کو اپنے پروں پہ سلانے کے لیے آتا ہے، کبھی ان کے جھولے کی ڈوری ہلانے کے لیے آتا ہے۔ جناب جبرائیل جناب ابراہیم سے کہہ رہے تھے مجھے پہچانے، میں بندہ نہیں، میں فرشتہ ہوں۔ شیعہ سنی دونوں علماء نے لکھا کہ فرشتے جناب ابراہیم سے کہہ رہے تھے، جناب جبرائیل کہہ رہے تھے مجھے پہچانیے، میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا، میں آپ جیسا انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، اللہ نے مجھ میں حص ہی نہیں رکھی، اللہ نے مجھ میں ڈیمانڈ ہی نہیں رکھی، مجھے بھوک ہی نہیں لگتی، میں یہ کھانا کیسے کھاؤں؟ جبکہ ابراہیم کسی چھوٹے موٹے نبی کا نام نہیں، اچھے خاصے ڈیرے دار نبی کا نام ہے ابراہیم۔ ابراہیم کسی عام نبی کا بھی نام نہیں، کیپٹل ترین نبیوں میں ایک جناب ابراہیم کا شمار ہوتا ہے، اللہ کے گھر کے معمار، حج کے مناسک بتانے والے، نماز کا طریقہ بتانے والے، جد الانبیاء، جد اسحاق، جد یعقوب، جد اسماعیل، جد یعقوب، جد یوسف، اتنے بڑے نبی کے در پہ جناب جبرائیل گئے اور ٹائٹل ہے عزت والا مہمان۔ اور اتنا بابا التجائے شاہ جی اب سید ہے، میں مانگ رہا ہوں اپنے مجمع سے کوئی ایک بندہ اتنا مسکرا دے کے علی عباس عسکری کے سفر کی قیمت ہو جائے، میں اور کچھ مانگ ہی نہیں رہا۔ قرآن کہتا ہے اتنے بڑے نبی کے در پہ جبرائیل اتنے عزت دار بن کے گئے کہ ابراہیم سے کہتا ہے ابراہیم مجھے پہچان، میں عزت دار ہوں، تیرا یہ کھانا نہیں کھاتا۔ وہاں عزت دار بن کے جبرائیل پکا پکایا کھانا ٹھکرا کر چلا۔ اور یہی جبرائیل جب حسین کی اماں کے در پہ آیا، یہاں اس نے دستک دی، اندر سے جناب فضہ نے کہا باہر کون؟ باہر سے آواز آئی بھوک لگی ہے مسکین روٹی لینے آیا۔ ارے بھوک لگی ہے مسکین روٹی لینے آیا ہے، وہاں ٹھکرا کے چلا گیا، یہاں آ کے خود مانگ رہا ہے کہ بلا فیصلہ ہو گیا، ہاجرہ کے ہاتھ کی روٹیاں اور ہیں، فاطمہ کے ہاتھ کی روٹیاں اور۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یا رسول اللہ، کیلکولیٹر ہے کسی کو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، گل ہی مکا دیتی۔
حضور وہاں ٹھکرا کے چلا گیا، یہاں آ کے مانگ رہا ہے، فیصلہ ہو گیا، جناب حاجرہ کے ہاتھ کی روٹیاں اور جناب سیدہ کے ہاتھ کی روٹی. گزارش ہے میری سمجھ میں. شاہ صاحب 2005 کی بات ہے، مجلس ہو رہی تھی کربلا گاہ میں. شاہ خطاب فرما رہے تھے شہید ملت جعفریہ علامہ ناصر عباس. پریشان تو نہیں بیٹھے آپ؟ ماشاءاللہ خود کافی منسلک ہیں شاعری سے. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آسان زبان میں بھی قیامت ڈھائی جائے، بہت کم ایسا ہوتا ہے. الفاظ سمپل ہوتے ہیں لیکن پیغام بہت بڑا ہوتا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے 2005 میں مصرع سنے تھے علامہ ناصر شہید تھے، آج تک یاد ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ اس حسین رات سے ایک تحفہ شہید کی روح کو چلا جائے. یہ جتنا بھی میرے مولا کا نام اٹھائیں نا، جتنا بھی نام اٹھائیں اس بات پہ، اس کا احساس شہید کی روح کو پہنچے. مصرے پڑھے انہوں نے تھے علی عباس عسکری، صرف ان کی زبان سے سن کے آپ کو سنا رہے. فرما گئے تھے فرشتے عرش کے ہوں یا کہ ہوں باغ جنا والے، یہاں والوں سے کیا نظریں ملائیں گے وہاں والے. ارے فرشتوں نے علی کے در سے مانگی روٹیاں اکثر، زمین والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں آسمان. جو سمجھ گئے مل کے نعرہ حیدریہ. زمین والوں کے ٹکڑوں پر، زمین والوں کے ٹکڑوں پر. پریشان تو نہیں ہوئے بیٹھے؟ آنکھو سبحان اللہ. زمین والوں کے، اس کی کو بند کر دیں جناب. فرشتوں نے علی کے در سے مانگی روٹیاں اکثر، زمین والوں کے ٹکڑوں پر پلے. اگر شاہ صاحب بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں. بارے دیگر صلوات تلاوت فرمائیں. برائے خوشنودی خاتون جنت با آواز بلند صلوات. اگر زحمت نہ سمجھیں تو ایک بار اور صلوات تلاوت فرمائیں. میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں. اس میں تکلیف والی بات کوئی نہیں، عبادت ہے، محسوس نہ کیجئے گا. ایک بار کھلے دل سے بلند آواز سے صلوات تلاوت فرمائیں. اچھا جی، بات یاد ہے آپ کو کیا ہو رہی تھی؟ زمین والوں کے ٹکڑوں پلے ہیں. مجھے دیکھیے گا پلیز پلیز، جہاں جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے. میرے مالک تو نے پہلے دن فرشتہ علی کے در پہ بھیجا. اچھا آپ لوگ پتہ نہیں کیسے سنے، جیسے بھی سنے بہت اچھا سن رہے ہیں، لیکن آپ کو جو بات لطف دے ہے وہ بھی سناتا چلوں. حیرانی والی بات اور لطف والی بات یہ ہے کہ علی علیہ السلام کے در پہ روٹیاں وہ مانگنے آ رہے ہیں جنہیں بھوک ہی نہیں لگتی. سرکار دو چیزیں خدا کی ذات نے خلق کی، ایک عقل، ایک نفس پرستی. فرشتوں میں نفس پرستی نہیں ہے، ان میں فقط عقل ہے. اور جانوروں میں عقل نہیں ہے، صرف نفس پرستی ہے. جانوروں میں ڈیمانڈ ہی ڈیمانڈ ہے. جب اس نے اپنے نفس کی سننی ہے تو اس نے نہیں دیکھنا کہ میں کس کے کھیت میں گھس رہا ہوں. یہ جانور کی نشان ہوتی ہے، نشان ہوتی ہے. آپ کو بتاتا چلوں گا. اور فرشتوں میں فقط عقل ہے، ان میں ڈیمانڈ نہیں ہے. انسان میں اس نے عقل بھی رکھی ہے، اس نے نفس پرستی بھی رکھی. انسان عقل پہ چلے تو فرشتہ بنتا ہے، نفس پرستی پہ چلے تو جانور بنتا ہے.
لیکن آپ یقین کریں لطف والی بات یہی ہے کہ انسان نہ درندہ بنے اور نہ وہ فرشتہ بنے، وہ صرف انسان بنے۔ فرشتہ ہونا انسان کا کمال نہیں، فرشتے تو وہی ہیں جو کل انسان کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے۔ گزارش آپ کو میری سمجھ میں آ رہی؟ بلکہ جس نے سجدہ ہی نہیں کیا وہ فرشتہ بھی نہیں رہا، خدا نے لعین کہہ کے اپنے دربار سے نکالا۔ بات کسی اور طرف نکل رہی ہے سامعین گرامی، اور میں وہ ٹریک چھوڑنا نہیں چاہ رہا۔ نکل، خالق نے پوچھا نا کیوں نہیں جھکتا اس کے سامنے جسے میں نے بنایا اپنے دست قدرت سے۔ بابا حامد شاہ جی تھا شیطان، جملہ سنیے گا، کیوں نہیں جھکتا؟ اس نے کہا ہائے جو پیشانی تیرے آگے جھکی ہے نا وہ تیرے غیر کے آگے نہیں ہے۔ وہاں خدا انسان جلال میں آگے اور مفہوم اطاعت کو واضح کر دیا۔ فرمایا لعین نکل میری بارگاہ سے، تو نے کیا سمجھا میری اطاعت وہ نہیں جیسے تو چاہے، اطاعت وہ ہے جیسے میں چاہوں۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ مضمون اور ہے، انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو اس پہ بھی سفر کریں گے، لیکن ادھر آئیے گا۔ اب بھی میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ جنت کے فرشتے مولا علی کے در پہ آتے تھے، اور یہ بات میں آپ کو صرف شیعہ فیملی کی طرف سے نہیں کر رہا۔ مجھے دیکھیے گا سر، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اچھی میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ مجھے دیکھ ہی نہیں رہے سرکار، لیکن آداب محفل تھوڑی، مولا کا واسطہ مجھے دیکھیے، میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں سرکار۔ یہ صرف شیعہ نہیں مان رہے، ہمارے اہل سنت بھائیوں میں آسمان سے بڑا نام ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، انہوں نے اپنی تفسیر عزیزی میں اس آیت کو کوٹ کیا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا۔ اہل سنت بھائیوں میں آسمان سے بڑا عالم کہہ رہا ہے یاد رکھے زمانہ پوری 3 شاموں تک رسول اکرم کی بیٹی کی چوکھٹ پہ روٹیاں مانگنے والے مدینے کے بھکاری نہیں بلکہ جنت کے فرشتے تھے جو دنیا کو بتاتے تھے زہرا سے مانگنا بدعت نہیں ہوتی۔ صلوات اللہ علیہ۔ تو پہلے دن فرشتے اترے، یہ ہمارے اہل سنت برادران بھی اسے تسلیم کرتے ہیں۔ اب پہلے دن فرشتے اترے، پتہ چل گیا اس دروازے کی شان کیا ہے۔ اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں اسے زبان حال کہتے ہیں۔ میرے مالک تو نے دوسرے دن پھر فرشتہ بھیجا، تیری تخلیق میں پتا بھی بغیر کسی مصلحت کے خلق نہیں ہوا، تیری حکمت سے ہٹ کر ایک پتا بھی سرسراہٹ نہیں کرتا، تو دوسرے دن فرشتے کیوں آ گئے؟ پہلے دن مسکین بن کے، آج پھر یتیم بن کے۔ خالق کی بات بہت بڑی ہے، اور مولا کی قسم اٹھا کے میں پہلے بھی حوالہ دے چکا ہوں، پورا 1 ہفتہ پہلے سرکار میں کلیجہ پھاڑ کے یہ باتیں کراچی میں کر بھی چکا ہوں، اور کتنی خیرات ہو چکی ہے میں نہیں بتا سکتا۔ میں نچھاور کرتا ہوں، میرے مولا کرم کریں گے، آپ بہت اچھا سن رہے ہیں، میرا جملہ ضائع انشاءاللہ نہیں جائے گا، میں بڑے آرام سے آپ کے دامن میں، آپ کی جھولی میں جملہ انڈیل رہا ہوں۔ یہ دیکھیے میرے مالک دوسرے دن فرشتہ کیوں آیا؟ میں سوال کر رہا ہوں، آواز آئی دوسرے دن آنے والے کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا میرے مالک علماء متفق ہیں کہ جو دوسرے دن آیا، سرکار دعا فرمائیے گا، اس دوسرے دن آنے والے کا نام میکائیل ہے۔ اللہ کی آواز آئی، اس کا کام کیا ہے؟ میرے بھائی کیمرہ مین ایک بار کیمرہ پھیر کے بندہ بتانا جس جملے پہ پریشان رہ گیا، وہ جو ان سے مانگ کے کھاتا ہے، جو مانگ کے نہیں کھاتا اس سے بات بھی نہیں کر رہا۔ خالق کی آواز ہے، اس فرشتے کا کام کیا ہے؟ میں نے کہا میرے مالک اس کے ہاتھ میں رزق کا پیمانہ ہے، یہ تیرے 18,000 عالمین میں رزق تقسیم کرتا ہے، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ خالق کی آواز ہے، میں بھی اپنی کبریائی کی تنہائی سے یہی تو سمجھا رہا ہوں، جو کہتے ہیں علی سے نہ مانگو، انہیں کہتے ہیں مدینے میں جا کے منظر تو دیکھ، جو زمانے کو بانٹتا ہے وہ پہلے علی سے مانگتا ہے۔ گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو زمانے کو بانٹتا ہے، آپ کو تو بولنا چاہیے تھا، جو زمانے کو بانٹتا ہے وہ پہلے علی سے مانگتا ہے۔ بابا حامد شاہ جی کے بیٹھے ہوئے پڑھنا بڑا مشکل ہے، یقین جانیے، ایسا جملہ دیتے ہیں کہ پڑھنے والا پریشان ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ جناب، میں تھوڑے آن تو پہلے گل کر بیٹھا، تسی لیٹ آئے ہو، لیکن بہت اچھی گل ہے، یہ تخلیقی ذہن کی نشانیاں ہوتی ہیں، میرے مولا ایسے ہی برقرار رکھیں یہ توانائی ذہن کی۔ جو زمانے کو بانٹتا ہے وہ پہلے علی سے، دوسرے دن پھر فرشتہ، پھر تیسرے دن پھر فرشتہ۔ با خدا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، منت مانی تھی نا میری مخدومہ نے، مسئلہ تھا نا، اب وہ منت پوری ہوئی تو اس کے 3 روزے رکھنے تھے۔ پہلے دن دروازے پہ
وقت افطار دسترخوان سجا بیٹھا ہے, آپ لوگ بھی ماشاءاللہ فیملیز والے لوگ ہیں. اب تو خیر وہ ٹائم گزر گیا جب دن میں کم از کم ابھی بھی کوشش کیجئے کہ فیملی کے ساتھ 20-25 منٹ سب بیٹھ کے کوئی محبتیں بانٹ لیا کریں, ورنہ اب زمانے ہی گزر گئے گھر والے اکٹھا بیٹھیں یا کوئی آپس میں محبتیں بانٹیں یا کسی کا کوئی دکھ درد سننے والا بندہ ہی نہیں رہا. میرے مولا علی علیہ السلام کی فیملی دسترخوان پہ بیٹھی ہے اور بالکل وقت افطار ہے, دروازے پہ دق الباب ہوئی. بہن فضا پتہ کیجئے باہر کون آیا. جناب فضا صلوات اللہ علیہ گئیں, واپس آ کے فرماتی ہیں یا علی بادشاہ باہر سے آواز آ رہی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. افطار سے پہلے دسترخوان سجا ہوا ہے اور سرکار باہر مسکین آیا ہے, اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں, کہہ رہا ہے مجھے بھوک لگی ہے. یہ ہے سیرت امیر المومنین. میرے امام نے اطمینان سے فرمایا بہن فضا ہم پھر کبھی کھا لیں گے. بسم اللہ غور کرے بالکل موضوع نال ہوتی. ولی حق فرشتوں کی تقدیر میں ترمیم کرتا ہے. ولی حق سبحان اللہ فرشتوں کی تقدیر میں ترمیم کرتا ہے. میرے مولا علی کو ہر ولی ہر نبی تسلیم کرتا ہے. خالق کے کل نے وجہ اللہ جد اللہ کہہ دیا اس لیے, اور رزق اللہ کا اور علی تقسیم کرتا ہے. پوری طاقت سے کل ایمان نعرہ. گفتگو جناب یاد ہے آپ کو بات کیا ہو رہی تھی؟ بسم اللہ ہم پھر کھا لیں گے. میں آپ نو اللہ دی قسم گل بھول گیا. ہماری روٹیاں باہر دیجیے ہم پھر. سامعین گرامی یہ ہے سیرت امیر المومنین. تو علی والے کو بھی ایسا ہونا چاہیے. علی والا انج نہ ہوئے کہ اونج آکھے کہ میں علی والا تے وقت افطار بندہ اپنے سکے نو اداری کھجور بھی نہ دے. یہ حقیقت ہے سرکار. ہم بیچارے جو ہیں نا وہ دوہرے انرجیا کا شکار ہیں. خیر 3 دن فرشتے آئے. سامعین گرامی شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ 3 دن میں روٹیاں گئی ہیں نیچے سے اوپر 15. 5 ایک دن, 5 دوسرے دن, ایک دن یتیموں کے نام, دوسرے دن مسکینوں کے نام, تیسرے دن اسیروں کے نام. اور ہمیں ججی سمجھ نہیں آتی ہے جو علی کے پاس مانگنے والے بھی کیسے تھے سمجھ نہیں آئی. تیسرے دن اسیر آ گئے. اب دنیا نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ جو اسیر ہیں وہ قید خانوں میں بند ہوتے ہیں یا مدینے کی گلیوں میں ہوتے ہیں. روٹیاں 15 گئیں, آیات 30 آئیں. میں نے کہا میرے مالک تیرا وعدہ ہے میں 10 دنیا اور 70 آخرت دیتا ہوں. آخرت کا حساب آخرت میں کریں گے, 10 دنیا کا حساب دنیا میں دیکھتے ہیں. اگر تو نے 10 دنیا دینی تھی تو 15 آیات کے بدلے 15 روٹیوں کے بدلے 30 آیات کیوں دی؟ کم از کم 10 کے حساب سے دیکھا جائے تو 15 کے بدلے 150 آیتیں تو بنتی ہیں. میرے مالک یہ ذرا حساب یہاں پر 2 گنا ہے 10 گنا نہیں. خالق کی آواز آئی تعداد بعد میں دیکھیں تو پہلے میری آیت کا وزن کر. اسے تول, یہ میرا کلام ہے. میں نے تو بات ہی وہاں سے شروع کی تھی نا. قرآن خدا کا وہ کلام ہے جو کلاموں کا بھی خدا ہے. جنہیں میری گفتگو کا پہلا جملہ یاد ہے. میں نے کہا میرے مالک اب میں حقیر کہاں سے وہ ترازو لاؤں جس میں تیرا کلام تولوں. سادات عظام بابا جی سرکار میں آپ تمام سادات عظام سے دعاؤں کا طلبگار ہوں. میرے لیے دعا فرمائیے میں یہ جملہ بہتر یا احسن طریقے سے ڈیلیور کر سکوں. لطف اس میں بہت زیادہ ہے. میرے مالک میں کیسے تیرا کلام تولوں؟ خالق کی آواز آئی مجھے پتہ ہے میری آیت کا وزن تجھ سے نہیں ہونا. ایک چھوٹا سا کام کر, ڈھوک رتہ میں بیٹھے ہوئے تمام شیعہ سنی بھائیوں کو ساتھ لے. اگر وزن کرنا ہے تو دوڑا دوڑا مصر کے بازار میں جا, وہاں حسن بک رہا ہے. اچھا جی ہوں اسی سارے ترے تے اسی ٹر گئے مصر دے بازار. اب یہاں پہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے, اسے ذرا میرے ساتھ مڑیے گا. جو رہ گیا پھر محسوس نہ کیجیے گا وہ رہ گیا. اب ہم سب نے چل کے ایک عجیب منظر دیکھا. مصر کا بازار,
خریدنے والے مصر کے تمام رئیس، ڈھیر سارے خزانے، اور ایک جانب حسن کا بے تاج بادشاہ جسے چاند سورج ستارے سجدہ کرتے ہیں وہ۔ دارین صاحب وزن ہو رہا ہے میرے بھائی، ہم نے دیکھنا ہے خدا کی آیت کا وزن، پھر دیکھنا ہے کہ علی کے دروازے کی شان کیا ہے۔ اب ہم نے ایک عجیب منظر دیکھا، تمام رئیس پیچھے ہٹے اور عزیز مصر آگے بڑھا۔ تاریخ کہتی ہے اتنا گھمنڈ تھا اس شخص کو اپنی دولت پہ، یہ تول کے خریدنا چاہتا تھا اللہ کی حجت کو۔ میں آدھے گھنٹے سے زیادہ پڑھ چکا ہوں، میں نے کسی بندے سے داد کے لیے نہیں کہا، میں ایک باری میرے خیال ہے ممبر تے ہاتھ نہیں ماریا، میں نہ توڑے نال توڑے ہتھی پونے نہیں آیا داد کڈاؤن واسطے، میں گل کرن آیا مولا دا واسطہ، میں اب بھی مسکراہٹ مانگ رہا ہوں، یہ میرے پہ آسان کر دینا کہ میری بخشش کا سامان ہو جائے گا، میں اطمینان دل میں بھر کے واپس جاؤں گا۔ آگے بڑھ کے عزیز مصر نے کہا رکھو میرے خزانے، میں دیکھتا ہوں یہ کتنا، اور یاد رکھنا وہ جو خرید رہے تھے وہ حسین سمجھ کے خرید رہے تھے، انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ خدا کی حجت بھی ہے۔ وہ جسے حسین غلام سمجھ کے، وہ حسن کے عاشق تھے، انہیں آگے کیا پتا، انہیں پتا ہی نہیں تھا کہ یہ خدا کا نبی ہے۔ عزیز مصر آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہتا ہے رکھو خزانے میں، اٹھاؤ ترازو، میں دیکھتا ہوں کہ کتنا قیمتی ہے۔ جہاں مصر کے رئیس پیچھے ہٹ گئے وہاں عزیز مصر آگے بڑھا، اس نے جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام سے بھی کئی گنا وزنی خزانے دوسرے پلڑے میں رکھوائے، کہتا ہے اٹھاؤ ترازو۔ بابا جی ترازو اٹھایا، منظر ہی بدل گیا، خزانے ہوا میں چلے گئے اور حسن کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ پہلی بار دنیا نے دیکھا حسن دولت سے بڑھ گیا، خوبصورتی پیسے کو کراس کر گئی۔ گردیری صاحب حسن بڑھ گیا، دولت سے خوبصورتی بڑھ گئی۔ ہن میں نے بھی کیا ہے ارادیو، جب حسن دولت سے بڑھا تو علامہ نسیم عباس رضوی صاحب فرماتے تھے اس وقت کی بادشاہت کے اترے ہوئے چہرے پر اس وقت کی حجت کو ترس آ گیا۔ فرمایا ذرا ادھر تو آ، وہ قریب آیا، فرمایا ذرا بتائیں تیرا چہرہ کیوں اترا عزیز مصر؟ اس نے کہا سرکار ان کو دسن دی لوڑ ہے، سرکار دیکھ تو رہے ہیں میں آپ کو خریدنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں خرید، بسم اللہ مہربانی، فرمایا خرید۔ اس نے کہا میں خرید ہی نہیں پا رہا۔ فرمایا میں کہہ رہا ہوں میرا وزن کر۔ اس نے کہا میں تول ہی نہیں پا رہا سرکار کیسے کروں؟ فرمایا کیا یاد کرے گا کس کریم سے تیرا پالا پڑا تھا، ایک چھوٹا سا کام کر، اتار یہ خزانے، مجھے کاغذ قلم دوات لا دے۔ کاغذ قلم جناب یوسف علیہ السلام کے ہاتھ پہ آیا۔ میں کہہ رہا ہوں اب جیسے بھی سنیں آپ بہت اچھا سنیں گے، نہیں اچھا لگتا تھا کہ 2024 میں بھی مجمع سے داد لینے کے پیچھے لڑے، لیکن اگر آپ کی توجہ نہ ہوئی تو مولا کی قسم میں اپنے اندر دکھ لے کے جاؤں گا۔ کیا یاد کرے گا؟ مجھے آخر تک توجہ چاہیے، کس کریم سے تیرا پالا پڑا تھا، اتار یہ خزانے، مجھے کاغذ قلم دوات لا دے۔ بابا جی کاغذ قلم دوات اللہ کے نبی کے سرکار ہاتھ پہ آیا، اب قلم سے ہاتھ کی اوٹ میں کاغذ پہ چند کلمات لکھے، کلمات لکھ کے انہیں فولڈ کیا، فولڈ کر کے پرچی بنائی، پرچی بنا کے عزیز مصر کو بلایا، بلا کے فرماتے ایک چھوٹا سا کام کر، اتار یہ خزانے، رکھ یہ پرچی پلڑے میں، اٹھا دے ترازو۔ وہ آیا، اس نے پرچی لی، خزانے اتارے، رکھی جو پرچی، اٹھایا جو ترازو، منظر ہی بدل گیا، حسن یوسف ہوا میں چلا گیا، چھوٹی سی پرچی کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ حسن ہوا میں چلا گیا، پرچی کا پلڑا، حسن میں آخر تک چہرے دیکھوں گا، میں آخر تک چہرے دیکھوں گا، حسن ہوا میں گیا، پرچی کا پلڑا، تمام مصر کے رئیس ہکا بکا، حیرانی اور پریشانی کے سمندر میں غرق و شرق عزیز مصر کے ترازو پہ گرا، کہتا ہے بالآخر آ کر اس پرچی میں دیکھوں اس نے لکھا کیا ہے جو میری دولت اور اس کے حسن سے بھی وزنی ہے۔ وہ آیا، اس نے پرچی کھولی تو بیچ میں اللہ کے نبی کے ہاتھ کی رائٹنگ سے لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، توجہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز مصر نے حیران ہو کے کہا بس نبی ہو کے بسم اللہ میں تل گیا۔ یوسف نے مسکرا کے کہا رہا نا تو بھی وہی کافر کا کافر، اور میں بسم اللہ میں نہیں تلا، میں تو بے کے نقطے میں تل گیا۔ کل ملا کے 2-2.5 لاکھ اکٹھے لوا دے۔ اللہم
صلی علی محمد وعلی محمد. میں تو بے کے نقطے میں تل گیا. اللہ کی آواز آئی, اب پتا چلا میری آیت کا وزن کتنا. اس کے ایک نقطے میں یوسف کا حسن تلے, ویسی 2 آیات ہوں تو حسین کی ماں کے ہاتھ کی 1 روٹی دے. اور آپ سبھی لوگ مجھ سے بڑے بیٹھے ہیں, آپ لوگ یقین کیجئے, آپ لوگ باخدا, میرے بڑے بیٹھے ہیں آپ لوگ, باخدا یہ حقیقت ہے کہ سارا دن ممکنات میں رزق تقسیم کرنے کے بعد جب علی گھر آتے تھے تو ایسے ہاتھ پھیلا کر کہتے تھے, سیدہ میری روٹی کہاں ہے؟ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ جو انگشت سبابہ سے خیبر کا در اڑا دے, جو انگشت شہادت سے ڈلتا سورج پلٹا دے, وہ بادشاہ ایسے ہاتھ پھیلاتا تھا. مجھے امام حسین, چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی, جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ پہ اگر بات کی جائے نا تو یہ مذہب کی قید و بند نہیں ہو ہی نہیں سکتی. بیان کے سامعین گرامی, اگر آپ کو مستور دیکھنی ہے, اگر آپ کو خاتون پہ بات کرنی ہے, آپ کو دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ ماں اس گھر میں ملے گی, آپ کو بیٹی اس گھر میں نظر آئے گی, آپ کو بہن یہاں نظر آئے گی. ایک زوجہ کا کیا رول ہوتا ہے گھر میں ایک فریم کو جوڑ کے رکھنا, وہ آپ کو یہ گھر, معذرت کے ساتھ محسوس نہ کیجئے گا, یہ کیمرے کوئی 4-5 میرے سامنے لگے ہوئے ہیں, میں پھر کہہ رہا ہوں چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی. یہ آگے مارچ کا مہینہ بھی بالکل آنے والا ہے, اور یہ آپ دیکھیے گا پورے ملک میں وہ آپ سمجھ رہے ہیں, یہ لبرل لوگوں کے سامنے بھی ہاتھ باندھ رہا ہوں, اور یہ فیمنسٹ طبقے کے سامنے بھی, یہ جو پاکستان میں ایک علیحدہ اپنے آپ کو ایک پاور سمجھ کے بیٹھے ہیں, میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا, لیکن یہ جتنے فیمنسٹ احباب فی الوقت پاکستان میں جی رہے ہیں, میں ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں, جتنے بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں, اللہ کرے یہ میری بات کسی تک, اس کیمرے کے پیچھے پوری دنیا ہے یار, اس کیمرے کے آگے آپ ہم ہیں, اس کے پیچھے با خدا پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے, اللہ کرے میری بات کسی ایک دکھے ہوئے دل تک پہنچ جائے, اور اللہ کرے وہ اس کے ساتھ ایگری کر دے. یہ جتنے بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ اسلام نے عورت کو ویلیو نہیں دی, یا اسلام نے عورت کے حقوق کو نہیں سمجھا, یا اسلام نے عورت کو پنجرے کی چڑیا بنا کے رکھا, یا اسلام نے عورت کو قیدی بنا کے رکھا, در حقیقت ان بیچاروں نے اسلام ہی کو نہیں سمجھا. دارین بھائی, انہوں نے اسلام میں عورتیں یا تو بادشاہوں کے محلوں میں دیکھی, مجھے اجازت دیجئے سرکار, میں بہت بڑی اپنے قد سے بڑی بات کر رہا ہوں, یہ جتنے کہتے ہیں نا کہ اسلام نے عورت کو قیدی بنایا ہے, ان بیچاروں پہ مجھے دکھ ہوتا ہے, انہوں نے اسلام ہی کو نہیں سمجھا. ان لوگوں نے اسلام میں عورتیں یا تو ان بادشاہوں کے محلوں میں دیکھیں, یا شہنشاہوں کے قصر میں دیکھیں, یا ان رئیسوں کی حسن سراؤں میں دیکھیں, لیکن ان بیچاروں نے اسلام میں عورتیں ان چھوٹے چھوٹے گھروں میں نہیں دیکھیں جہاں شرم و حیا پروان چڑھتے تھے. جہاں زندگی اصول کے مطابق جی جاتی تھی. آپ رکھیے علماء کے سروں پہ قرآن اور ان سے پوچھئے, اسلام جہاں پر نمودار ہوا تھا, اسلام یہ دین فطرت جسے کہتے ہیں, مزیدار بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اس دین میں ایسی نہیں ہے جو فطرت یا نیچر سے ہٹ کے, سب سے اسٹرانگ دلیل آپ کے پاس, یہ دین فطرت ہے. جہاں یہ جلوہ گر ہوا تھا نا, مکہ اور اس کے اطراف کا وہ سارا علاقہ, وہاں اسلام کا پہلا گھر نہیں تھا. اسلام سے پہلے کئی پڑوسی آباد تھے, میں ان کا نام اس لیے نہیں لوں گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کسی کا بھی دل دکھے. کچھ کے نزدیک عورت کا مقام یہ تھا کہ اس نے آدم کو جنت سے نکلوایا تھا, لہذا یہ جنت میں نہیں جائے گی. کچھ یہ سمجھتے تھے کہ یہ شیطان کا اوتار ہے. اب اگر بات اس طرف چل پڑی ہے تو پلیز میں اسی کے بعد مصائب شروع کروں گا. کچھ یہ سمجھتے تھے کہ تورات مقدس جو ہے بہت مقدس ترین کتاب ہے, اور سب سے بڑا گناہ اس تورات کو جلانا ہے, لیکن اگر عورت کو تعلیم دینی ہے تو اسے جلا دو. اور کچھ جو میجورٹی میں تھے مشرکین مکہ, میں اب نام لے رہا ہوں, باقی میں نے کسی کمیونٹی کا نام نہیں لیا, جو سب سے زیادہ تعداد میں تھے مشرکین مکہ, وہ بیٹی پیدا ہونا اتنے شرم کی بات سمجھتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ اس دھبے کو دھونے کا فقط ایک طریقہ ہے کہ اگر پیدا ہو گئی ہے اب اسے زندہ دفن کر دو. معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, اللہ کرے میری بات پیر حامد شاہ جی,
اللہ کرے کسی ایک ایسے ذہن تک پہنچ جائے جو ہدایت کا طلبگار ہے. ایک ایسی کمیونٹی جہاں عورت کی زندگی کو مردوں کی پراپرٹی سمجھا جاتا تھا, وہاں ایک صدا گونجی اسلام کی محسن انسانیت کی شکل میں, یاد رکھے زمانہ, بیٹی یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتی کہ اسے زندہ دفن کیا جائے, ارے یہ تو اتنی عزت کی حقدار ہے کہ اگر یہ چل کر آئے تو ہم اس کا اٹھ کے استقبال کریں. آپ سمجھ رہے ہیں میں آپ تک کیا بات پہنچانا چاہ رہا ہوں؟ اب یہ ممبر حسین ہے, اگر یہاں سے میں یہ بات نہیں کروں, مجھے کوئی اور ایسا پلیٹ فارم دے دیں جہاں پر میں بیچارہ یہ بات کر سکوں. اگر کوئی مرد مسلمان ہو کر عورت کی عزت کو نہیں سمجھ رہا یا اس کے حقوق کو پورا نہیں کر رہا تو اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے. اسلام نے کھلے عام بتایا ہے کہ عورت کو مذاق نہیں ہے. باخدا یہ صنف نازک نہیں ہے. اچھا میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاتا ہوں. نازک چیز وہ ہوتی ہے جو گرے اور ٹوٹ جائے, جیسے شیشہ یا کانچ. اسلام نے بتایا ہے عورت صنف نازک نہیں, عورت صنف لطیف ہے. نازک گر کے ٹوٹ جاتا ہے لیکن ریشم کا دھاگا لطیف ہوتا ہے, نفیس بھی ہوتا ہے, اور بڑے سے بڑے مجرم کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیتا ہے. محسوس نہ کیجئے گا بلکہ میری تمام گفتگو بھول بھی جائیں تو یہ 2 لائنیں نہ بھولیے گا, مجھے نہیں پتا کس کی ہیں, جس کی ہیں خدا اس کا اچھا کرے. میں بالکل مصائب کے نزدیک آ گیا. اس نے کہا تھا یاد رکھے زمانہ, ارے عورت کو کبھی ہیچ سمجھنا نہ خدا را, عورت کبھی حوا کبھی مریم کبھی زہرا. کبھی حوا کبھی مریم. میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا, ایک تو ہر روپ ہی کمال ہے نا باخدا. میں آپ کو ایک جملہ سناتا ہوں خطیب اکبر کا, دیکھیے انہوں نے کتنی پیاری بات اپنی کتاب میں لکھی ہے. باخدا ایسے لوگ جب سے دنیا بنی ہے ہر چیز میں ریپیٹیشن ہوتی ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک بار آتے ہیں پھر اس کے بعد نہیں آتے. میرے ذاتی نظریات کے مطابق وہ لوگ فقط ایک بار آئے ہیں, اس کے بعد نہیں آئیں گے. فرماتے ہیں عورت کا ہر روپ کمال ہے. یہ بیٹی بھی ہے تو اس کا اپنا مقام ہے, یہ بہن بھی ہے تو اس کا اپنا مقام ہے, لیکن جس وقت یہ ماں بنتی ہے نا, جب یہ ماں ہوتی ہے تو یہ صرف نام کی ماں نہیں ہوتی, یہ مظہر صفات پروردگار ہو جاتی ہے. خدا کی ذات کی جھلکیاں اس میں نظر آتی ہیں. باخدا 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 جب یہ ماں ہوتی ہے نا, اس ماں میں خدا کی ذات کی جھلکیاں دکھائی دیتی ہیں. اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو سمجھاؤں. یہ مظہر صفات پروردگار ایسے ہوتی ہے کہ رازق وہ ہے, رزق یہ دیتی ہے. متکلم وہ ہے, کلام کرنا یہ سکھاتا ہے. خالق وہ ہے, وسیلہ خلقت یہ بنتی. رب وہ ہے, 9 ماہ شکم میں یہ پالتی. علی دل میں وہ اتارتا ہے, زبان سے کہنا یہ سکھاتا ہے. بور تو آپ بڑے ہو رہے ہوں گے میری ان باتوں سے, ہے نا, لیکن تھوڑا سا اور برداشت کر لیجئے. کبھی کبھی آپ لوگوں کے سامنے آنا ہوتا ہے تو دل چاہتا ہے کہ بندہ وہی نہ کرے. مجھے آج بھی جناب عباس کا حملہ پڑھنے کا حکم تھا, لیکن انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو چل ہی اس طرف چکی. سامعین گرامی, آپ اس دروازے میں اگر نظر دوڑائیے, باخدا امام حسین علیہ السلام بڑے مظلوم ہیں. امام حسین علیہ السلام بڑے مظلوم ہے باخدا, لیکن ایک ایسا دکھ ہے جس میں امام حسن علیہ السلام امام حسین سے بڑے مظلوم ہیں کہ امام کو ان کی زوجہ نے زہر دیا. حسین بے کس پناہ بڑے مظلوم ہیں, لیکن قیامت تک ایک درسگاہ, ایک نام, ایک جذبہ کربلا کے نام سے اور حسین علیہ السلام کے نام سے روشن رہے گا. کیوں؟ کیونکہ پیچھے فیملی اسٹرانگ تھی. باخدا آپ شب عاشور اس کو سٹڈی کر کے دیکھیے, اس مذہبی قید و بند سے آزاد ہو کے, کہ جو امام حسین علیہ السلام کی فیملی کربلا میں ساتھ تھی, وہ کتنی پر اعتماد فیملی تھی, وہ کتنی اسٹرانگ فیملی تھی, وہ کتنی پر عزم فیملی تھی, کہ جس ماں کا 6 مہینے کا لال تھا
اس ماں کا اصرار تھا کہ کل میدان پہلے یہ جائے. میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، پتہ نہیں کوئی مجھے اس کے بعد سنے، کوئی اس کے بعد نہ سنے، لیکن اتنے کیمروں کی موجودگی میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، اگر آپ نے اپنی بہن یا اپنی بیٹی کو حق نہیں دیا، پھر آپ نے کم از کم کربلا والوں کو نہیں مانا. آپ زبان سے لاکھ بار کہیں میں حسینی ہوں، میں حسینی ہوں، لیکن اگر آپ نے اپنی بہن کو حق نہیں نہ دیا، پھر آپ نے حقیقی معنوں میں حسین کو مانا ہی نہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا جہاد ہی بیٹی کے حق میں تھا. آپ اگر عورت کے وجود کو نکالیں گے، نہ آپ کے پاس اسلام سیدھے طریقے سے پہنچتا ہے، نہ اسلام سیدھے طریقے سے بچتا ہے. چلے پہنچنے کا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ پہلا جہاد ہی میرے آقا کا بیٹی کے حق میں تھا. پہلے انسان بنایا ہے، پہلے مسلمان نہیں بنایا، پہلے تسی انسان تا بن لو، اور یہ درندگی تو اپنے اندر سے ختم کرو. مسلمان بعد میں ہوتے رہنا. اور اسلام آپ تک پہنچتا تو نہیں ہے، بچتا کیسے نہیں ہے میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں. آپ کا دین بچتا کیسے نہیں ہے سنیے، کلیجوں کے دریچوں کو کھولیے اور یہ سچ بھی زمانے کو بتائیے. امام وقت حجت خدا ہیں سید سجاد دربار یزید میں، لیکن 1400 سال سے خطبہ علی کی بیٹی کا گونج رہا ہے. ایسا ہی ہے بابا جی. ہر امام کے جہاد کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے. میرے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، میرے آقا نے تلوار نہیں چلائی، رو رو کے بتایا کہ ہم پہ کیا ظلم ہوا. یہ بھی جہاد کا ایک رنگ تھا. علامہ نقن نے لکھا یہ بھی جہاد کا ایک رنگ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. خطبات نقن ان کی کتاب ہے، فرماتے ہیں یہ بھی جہاد کا ایک رنگ تھا کہ لڑے نہیں ہیں لیکن بیٹھے ہیں شاہراہ پہ، اور دنیا دیکھ رہی ہے یہ خون رونے والا حسین حسین کیوں کر. اب سوچئے کہ مستورات کتنا بڑا رول رکھتی ہیں. سید سجاد بھی شام میں تھے، زینب عالیہ بھی شام میں تھے. سامعین گرامی، بات با خدا بڑھ نہ جائے، میں بس معافی مانگتا ہوں، میں مصائب اپنا شروع کر رہا ہوں. انشاءاللہ میرے بات پڑھنے والے امید ہے اتنے تک تشریف لے آئیں گے. زحمتیں بس آپ گھڑی پہ 2 سے 3 منٹ ٹائم رکھیے، یہ بھی زیادہ ہے، ممبر چھوڑوں. جس بادشاہ نے عرب کے ایک ایسے ماحول میں جہاں انسانیت کا دامن داغدار ہو چکا تھا، اور جن درندوں کو انسان بنایا تھا اور انہیں بتایا تھا کہ بیٹی زندہ دفن نہ کرو، اس کریم بادشاہ کی اپنی بیٹی کی قبر پہ آج کوئی چراغ جلانے والا. محترمہ سیدہ فریہ نقوی کا بہت ایک اچھا شعر ہے، خدا انہیں سلامت رکھے. فرماتی ہیں زمانے اب تیرے مد مقابل کوئی کمزور سی عورت نہیں. زمانے اب تیرے مد مقابل کوئی کمزور سی عورت نہیں. بات لمبی ہو جائے گی اور میں وہاں جانا نہیں چاہتا، بس ایک جملہ سنیے اور یہ علی مدد مصائب کا. سامعین گرامی سنتے جائیے. لا الہ الا اللہ کے لیے جس بی بی نے سب سے پہلے قربانی دی وہ جناب آسیہ. پہلی مستور جس کا قتل ہوا وہ جناب آسیہ. زن فرعون جن کے اوپر وزنی پتھر رکھوا دیا گیا اور پس گئی پتھر اور زمین کے درمیان، اور جب آخری سانسیں تھی تو آنکھیں کھول کے دیکھا جناب موسیٰ سر پہ کھڑے ہو کے رو رہے تھے. فرمایا موسیٰ پوچھ اپنے خدا سے، وہ راضی ہے مجھ پہ. محمد رسول اللہ کے لیے جس پہلی مستور نے اپنی جان دی وہ جناب عمار یاسر کی ماں جناب سمیہ، جنہیں بیٹے کے سامنے کیما کر. اور علی اللہ کے لیے جس پہلی مستور نے اپنی جان دی وہ حسن حسین کی ماں فاطمہ الزہرا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. میرے مولا کے نہایت محترم مدد سرا، میرے مولا کے نہایت محترم داستان نوا، میرے مولا کے نہایت محترم قصہ گو سرکار علامہ علی ناصر الحسینی صاحب تشریف لے آئے. آپ گھڑی پہ ٹائم رکھیے، مجھے ان کا انتظار تھا. آپ ایک آنسو میرے دامن میں ڈالیے جو میری بخشش کا سامان کرے. سامعین میں آپ کی زحمتیں تمام کر کے آپ کو سلام کر رہا ہوں. سلیم ابن قیس ہلالی میرے مولا علی علیہ السلام کے ایک صحابی جو میرے مولا علی کے پاس آتے ہیں
اجازت لے کر. دارین بھائی، یہ وہ گردئی صاحب وقت تھا جب جناب سیدہ کی شہادت کو کچھ وقت گزر گیا، کچھ عرصہ گزر گیا، اب حالات ذرا سٹیبل ہو گئے. ممبر پہ کہتا ہوں، یوں تو سیدہ جیسی ماں کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا. میں عظمت جناب ام البنین کے سامنے اپنا سر زمین پہ رکھتا ہوں، میں اپنی پلکیں بچھاتا ہوں، لیکن ایسی ماں کہاں. ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب فرماتے ہیں، میں اس کی منقبت میں کہاں بولنے لگا اللہ کا نبی جسے ماں بولنے لگا. جناب سیدہ جیسی ماں کی کمی کیسے پوری ہو. اور یہ جو دروازے پہ ہجوم والی روایت ہے نا، اس میں ایک بڑا معروف نام ہے کنفذ ملعون. اللہ لعنت کرے، اللہ کے رسول اس پہ لعنت کرے. کنفذ ملعون کو میرے سیدہ کی شہادت کے بعد کسی ریاست کا گورنر بنایا گیا. اس جملے پہ مجھے ممبر چھوڑنا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اب حامد شاہ جی تاریخ کہتی ہے کچھ وقت گزرا، اکانومی گری، اسمبلی یا جو بھی کچھ ہوا، حکومت وقت نے فیصلہ کیا کہ ہم تمام گورنران سے نا ان کی آدھی پراپرٹی ضبط کریں گے، ان کی 50% جائیداد ہم لے کر ملک پہ لگائیں گے، یا جو بھی ان کا منصوبہ تھا. یہ بندے ہاتھوں کی لاج رکھنا اگر آپ سمجھ گئے تو میرے لیے بڑی غنیمت کی بات ہے، ورنہ بات تو وہی ہے جو میں نے کھول دینی ہے. سلیم ابن قیس ہلالی نے میرے مولا علی کے دروازے پہ دستک دی. مولا باہر آئے، سلیم خیریت؟ مولا بتانا چاہتا ہوں ہر گورنر سے اس کی جائیداد ضبط کی گئی ہے، لیکن کنفذ سے اس کی جائیداد نہیں لی گئی. میں خود انہیں سلام کروں جو پہلے پہنچ گئے، جو پہلے اسی جملے پہ مجھے ممبر چھوڑنا، جو پہلے پہنچ گئے میں انہیں سلام کرتا ہوں. سرکار کنفذ سے جائیداد نہیں لی گئی، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. مولا کا واسطہ سر اٹھا کے مجھے دیکھیے گا. تاریخ کہتی ہے سلیم نے سوال کیا، مدتوں جس علی کو چپ لگ گئی تھی، بھرے مدینے نے ایک عرصے کے بعد علی کو چیخیں مار کے روتے ہوئے. سلیم قدموں پہ گرا، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا میں وجہ پوچھتا ہوں، مولا میں دریافت کرتا ہوں کنفذ سے اس کی جائیداد کیوں نہیں لی گئی. سرکار آپ روتے کیوں ہیں؟ اتنی گفتگو بیٹی کی عزت پہ کر چکا ہوں، اتنی ڈھیر ساری باتیں، باخدا دل میں دکھ لے کے جاؤں گا. کاش ابتدا میں ہی یہ بات شروع کی ہوتی، آپ کو تفصیل سے سناتا ماں کیا ہوتی ہے، بیٹی کیا ہوتی ہے، بہن کا مقام کیا ہے. لیکن مولا کا واسطہ میرے مولا علی کا ایک دکھ ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہر بندہ اس پہ آخر تک ہر بندہ ہائے کرے. مولا آپ روتے کیوں ہیں؟ علی رو کے فرماتے ہیں سلیم ابن قیس ہلالی، اب علی سے رونے کی وجہ بھی جان اور علی سے جواب بھی لے. تو نے سوال کیا ہے ہر گورنر سے اس کی پراپرٹی لی گئی، کنفذ سے نہ لینے کی وجہ کیا ہے؟ علی فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں، کنفذ سے جائیداد نہ لینا اس کا شکرانہ ہے، اس کا شکریہ ہے. سرکار کاہے کا شکریہ؟ علی فرماتے ہیں اس نے 2 ضربیں ایسی ماری ہیں. میں ان آنکھوں کو سلام کروں، باخدا میں ان آنکھوں کو سلام کروں. علی فرماتے ہیں اس نے 2 ضربیں ایسی ماری ہیں جن کے شکریہ میں یہ ہنج ہے، بڑی سونی پہ لڑتی ہے. علی فرماتے ہیں ان کے شکریہ میں اس سے اس کی جائیداد نہیں لی گئی. اب سلیم نہیں جانتا تھا. مولا میں ان آوازوں کو سلام کروں، مولا آپ بتائیے مولا وہ کون سی 2 ضربیں ہیں؟ علی رو کے فرماتے ہیں سلیم جس وقت میرے دروازے پہ ہجوم آیا نا، اس وقت 40 لوگوں کی قطار میں یہ کنفذ سب سے آگے تھا. علی فرماتے ہیں یہ باہر سے 40 تھے اور اندر اکیلی حسین کی ماں تھی. میرے شیعہ سنی بھائیوں، میں آپ کو مولا علی کے جملے نہیں سناتا، میں آپ کو تاریخ کے دامن سے اس ملعون کے اپنے لفظ سناتا ہوں. دشمن سیدہ کنفذ ملعون خود کہتا ہے باہر ہم 40 تھے، اندر اکیلی حسین کی ماں تھی. باہر سے ہم 40 نے دبایا، اندر سے اکیلی حسین کی ماں نے دروازے کو دبایا. کہتا ہے ہم 40 تھے، دروازہ تھوڑا سا، جو مجھے دیکھ رہا ہے کہتا ہے دروازہ، سادات سے معافی مانگ کے، دروازہ تھوڑا سا کھلا. یہ ملعون کہتا ہے مجھے ردا میں لپٹا ہوا بطول کا ہاتھ نظر آیا. یہ کہتا ہے میں نے لوہے کے تازیانے سے بطول کے پہلو میں اس کے ہاتھ پہ اتنے زور سے وار کیا. کہتا ہے رسول کی بیٹی زمین پہ گر گئی. شکست ہاتھ کو دیکھا اور اپنے پہلو پہ ہاتھ
رکھ کے فرمایا فضا مجھے بچا لو، او فضا میری پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ علی بادشاہ کی دکھی بیٹی ہیں، آپ کا گریہ آپ نے گایا۔